جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. علماء کرام کے ساتھ ہماری یہ نشست ہے. جناب قبلہ مفتی عامر صاحب, ڈاکٹر محمد رضا داؤدانی صاحب, قبلہ مفتی حسن نوید نیازی صاحب اور مفتی سہیل امجدی صاحب, سب کا بہت بہت شکریہ. اچھا ایک سوال یہ ہے کہ اگر امام سے آگے جگہ موجود ہو, مفتی عامر صاحب بتا دیجیے, اگر امام سے آگے جگہ موجود ہو تو کیا نماز پڑھنا جائز ہے؟ جماعت کی بات ہو رہی ہے. اگر پیچھے بالکل جگہ ختم ہو گئی ہے تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام سے آگے اگر کوئی اقتدا کرتا ہے تو وہ اقتدا نہیں ہوتی ہے کوئی کسی بھی صورت میں. جی بالکل. امامت کا جو تصور ہے یہ ہمیں ایک ڈسپلن بتا رہا ہوتا ہے کہ امام آگے ہوتا ہے, مقتدی پیچھے ہوتے ہیں زندگی کے ہر موقع پر. ہاں تو اگر آپ نماز میں ہی اس ڈسپلن کو فالو نہیں کریں گے تو زندگی میں کیا ہوگا؟ پھر سارے جو ہے وہ امام کے آگے ہی چل رہے ہوں گے, امام کو کوئی پوچھنے والا تو ہوگا نہیں. تو یہ خانہ کعبہ میں ایک صورت ہوتی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا خانہ کعبہ کے اندر کہ خانہ کعبہ میں جس جانب امام جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں اس جانب کو چھوڑ کے باقی جانب سے اگر کوئی آگے آتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے, کیونکہ کعبہ چاروں طرف سے جو ہے وہ فیسنگ پر ہوتا ہے. لیکن جس جانب امام کھڑا ہوا ہے اس جانب بھی کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا. صحیح ہے. اگر کوئی شخص یہ کام کر لے اگر تو اس کی نماز نہیں ہوگی نا, جماعت کی صحت میں تو فرق نہیں پڑے گا, باقی سب کی نماز ہو جائے گی. بالکل ٹھیک. یہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل یہی مسئلہ بنے گا کہ اگر امام جماعت ہے اس سے آگے اگر کھڑے ہو جائیں تو پھر جماعت نماز نہیں ہوگی. صحیح. تھوڑا تو پیچھے ہونا اس کے لیے بالکل ضروری ہے, اس کے بغیر جماعت کا انعقاد نہیں ہو پائے گا اس شخص کے لیے. باقیوں کی نماز کی صحت باقی جماعت بالکل ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ خانہ کعبہ کے حوالے سے جیسے کہ ارشاد فرمایا, یہ بھی ظاہر ہے کہ تازہ معاملہ ہے. تازہ سے میری مراد یہ ہے کہ بالکل تازہ نہیں, ورنہ پہلے یہاں پہ 4 مصلے ہوا کرتے تھے, 4 جماعتیں ہوا کرتی تھیں. بہرحال وہ تو سارے جو تاریخی معاملات ہیں وہ اپنی جگہ پر, تو اس میں بھی پھر نزاکتیں کچھ ہیں. بعض فقہاء اس بات کے قائل ہیں کہ اگر مثال کے طور پر سرکل کی صورت میں جب نماز جماعت ہو رہی ہوگی ہمارے یہاں, تو سامنے بالکل اگر کوئی آ جائے, بالکل سامنے اگر آ جائے, چاہے خانہ کعبہ کی دوسری طرف ہے, تو اس نماز کو بھی اشکال کیا گیا ہے جماعت کے حوالے سے. اچھا ٹھیک ہے, لیکن اس کی ڈیٹیل. اچھا یہ نماز جنازہ کے لیے بھی یہ مسئلہ ہے؟ نماز جنازہ کے اندر بھی یہی معاملہ ہے کہ نماز جنازہ کے اندر, نماز جنازہ میں البتہ ایک لائن میں کھڑے ہونے کی گنجائش ہے بعض صورتوں کے اندر. اچھا. بعض صورتوں میں, لیکن یہ کہ پسند یہ کیا گیا ہے کہ امام جماعت آگے ہو. جیسے ان بعض صورتوں کو بھی بہت استثنائی صورت ہے, میں اس کو ایک عمومی قضیے عام طور پہ ایسا نہیں ہے. یہی ہے نماز جنازہ میں کسی نماز میں بھی امام سے آگے نہیں آ سکتا, گنجائش نہیں. بالکل ٹھیک, بالکل صحیح. جیسے بعض خواتین کے کیسز کے اندر اس طرح کی گنجائش ہے, مگر وہ پیش آنے والے نہیں ہے, لہٰذا میں اس کو ڈسکس نہیں کر رہا. صحیح, بالکل. بیٹا جی جی, مردہ آ سکتا ہے, زندہ نہیں ہو سکتا. مردہ تو آگے. صحیح صحیح, بالکل ٹھیک. صحیح بیٹا, ہے آپ کے پاس سوال ہے, میں کنٹینیو کروں؟ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک. اچھا اب یہ قبلہ مفتی حسن نوید صاحب بتائیے گا کہ وہ کہتے ہیں جی بیٹا اگر اپنی ماں کی بہت خدمت کرتا ہے, ان کی ہر چیز کا خیال کرتا ہے, لیکن اگر وہ شکوہ کرے کہ باقی بیٹے تو کچھ نہیں کرتے, تو اتنا کہنے سے کیا وہ باقی بیٹوں کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. ویسے تو اگر کوئی ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو یہ سعادت در سعادت در سعادت در سعادت, تو اسے تو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا کہ اللہ نے اسے یہ توفیق دی ہے کہ وہ ماں کی باپ کی خدمت کر رہا ہے, والدین کی. اگر دوسرے خدمت نہیں کر رہے تو یہ ان کی کوتاہی ہے, لیکن ان کی کوتاہی پر بھی اس طرح شکوے نہیں کرنے چاہیے, اللہ کی توفیق جانا چاہیے, بھی اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے. ہم دیکھیں نا, نیکی کوئی بھی ہو, کوئی بندہ بہت دروشی پڑھتا ہے, آپ چاہ کے بھی نہیں پڑھ سکتے. کوئی بندہ بہت نوافل پڑھتا ہے, آپ چاہ کے بھی نہیں پڑھ سکتے. کوئی بندہ بہت ہی زیادہ کلام پاک کی تلاوت کرتا ہے, آپ چاہ کے بھی نہیں کر پاتے. تو یہ بھی نیکیوں کی بھی خاص توفیق ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. تو کسی کو اللہ خاص قسم کی توفیق دیتا ہے, تو یہ خاص توفیق ہوتی ہے جو والدین کی اس طرح خدمت کرتا ہے, تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, پھولنا نہیں چاہیے, اللہ کی توفیق سمجھنی چاہیے, اور ماں باپ کی دعائیں لینی چاہیے, اور اس کی آخرت بھی سنورتی ہے اور دنیا بھی اس کی سنورتی ہے ماں باپ کی دعاؤں کی برکت سے. دوسروں کی جو کوتاہی ہے وہ ان کی کوتاہی ہے, لیکن ان کی کوتاہی پہ بہرحال اس طرح کامنٹس پاس نہیں کرنے چاہیے. لیکن بالفرض اگر کبھی اس نے, بشر ہے, فطری ہے, کبھی بندہ جو ہے وہ غصہ آ جاتا ہے, کبھی موڈ ہمیشہ ایک جیسا نہیں ہوتا, کبھی اگر منہ سے ایسے کلمات نکل گئے ہیں, نکلنے نہیں چاہیے, لیکن اگر کبھی منہ سے ایسے کلمات نکل گئے ہیں تو وہ ان کلمات سے بعد میں اللہ کے حضور جو ہے وہ توبہ کر لے, کسی کی دل شکنی نہ کرے. اور اگر تربیت مقصود ہے, وہ چھوٹے بھائی ہیں, اور چھوٹے بھائیوں کی تربیت مقصود ہے, اس وجہ سے ان کو سنا رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ تاکہ وہ بھی جو ہے وہ غیرت کھائیں اور غیرت کھا کے جو ہے وہ خدمت کریں, تو پھر تو اس صورت میں توبہ کی بھی حاجت نہیں ہے, اس کی تو گنجائش موجود ہے. مناسب. اچھا مجھ سے یہ نماز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, تو کبھی یہ اس طرح کے مسائل بھی ہوتے ہیں روڈ پہ, ہم نے دیکھے جھگڑے ہوتے ہوئے, شاید آپ نے بھی نظر سے گزرے ہوں کہ جناب وہ جماعت کے لیے لیٹ ہو رہی ہے, جمعے کے لیے لیٹ ہو رہا ہے, تو میں نے اپنی گاڑی ایسی جگہ پہ کھڑی کر دی کہ جو باقیوں کے لیے اب ایک زحمت بن گئی.
اور اگر مجھے کوئی کہے تو میں کہوں گا تم خدا کا خوف کرو، میں نماز جیسے کام کرنے جا رہا ہوں، تم مجھے یہ تو یہ یعنی میرا کسی جماعت میں لیٹ پہنچنا یا جماعت کا یہ اس کا جواز بن سکتا ہے کہ جناب میں کسی اور کو بس ٹھیک ہے، اور جب وہ منع کرے تو میں اس کو کوسوں کہ تم نماز کے لیے کر رہے ہو، یار میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، دیکھو صحیح تھوڑا ویٹ کر لو. دیکھیے قرآن کریم میں ایک چیز فرمائی گئی کہ یا بنی آدم خذو زینتکم عند کل مسجد، کہ اے بنی آدم زینت کو اختیار کرو مسجد کے پاس آتے وقت. اسی کے ضمن میں مفسرین نے فرمایا کہ مسجد میں بھاگتے ہوئے نہ آئے، دبڑ دبڑ کر کے بھاگتے ہوئے اس طرح نہیں آنا چاہیے، صحیح ہے، باوقار طریقے سے آنا چاہیے کہ اب ارحم الراحمین کے دربار اقدس میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور تھوڑا اپنا گیٹ اپ بھی اور اپنے آپ کو اس طریقے سے تیار کر کے آئے. یہاں تک علماء نے فرمایا کہ جماعت بھی ہو رہی ہو نا تو اب بھاگتے ہوئے جماعت میں شامل نہ ہو، آپ باوقار طریقے سے آئیں اور جماعت میں شامل ہوں. یہ عام طور پر اس وقت ہوتا ہے کہ جب جمعۃ المبارک کی نماز ہو یا عیدین کی نماز ہو اور سب کا ذہن بنا ہوا ہوتا ہے اتنے بجے ہے تو خطبہ میں ہم نے کیا سننا ہے بھائی، خطبہ کر کے خطبہ سن کے ہمیں کیا لینا ہے، ہم تو بالکل مطلب سب پڑھے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہمارے لیے. این ٹائم پر آئیں گے اپنی بائک یا گاڑی ایسی جگہ کھڑی کریں گے کہ اور نمازیوں کو تکلیف ہو، تو یاد رکھ رہے ہیں کہ اپنی ذات سے کسی کو ایذا دینا. اچھا پھر ان سے کہا جائے کہ بھائی کیا کر رہے ہو یہ، او بھائی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، ہاں تم کون ہوتے ہو. اچھا پھر ایسے مغلظات بھی وقت ہے کہ دیکھو کیسا آدمی ہے، نماز پڑھنے سے روک رہا ہے. او بھائی وہ نماز پڑھنے سے نہیں روک رہا، وہ آپ کو ایذا دینے سے روک رہا ہے کہ نمازیوں کو خلل ہو رہا ہے. تو ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، اور ایسا کرنے والا گناہگار بھی ہوگا، ایذا دینے کے زمرے میں آئے گا. اللہ اکبر. جیسے اس کی مثال ایسی ہے نا کہ ہمارے یہاں جب طلوع آفتاب ہوتا ہے نا تو اس میں مساجد میں ریڈ لائٹ جلا دی جاتی ہے، تو 20 منٹ تک آپ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے. صحیح ہے. اس میں بھی بعض اوقات لوگ ایسے آتے ہیں اور آ کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی سمجھدار انہیں کہے کہ بھائی نماز نہ پڑھو. ارے کیسا بندہ ہے نماز پڑھنے سے روک رہا ہے؟ صحیح ہے. وہ نماز پڑھنے سے نہیں روک رہا، وہ آپ کو مکروہ وقت میں نماز پڑھنے کے لیے منع کر رہا ہے. وہ ایک فقہ احناف کے مطابق جو فقہی مسئلہ ہے اس سے آگاہ کر رہا ہے. بالکل صحیح، بالکل مناسب. اس میں یہی رائے ہے اس میں کم و بیش. ایزا دینے کی تو کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی، یعنی کیسے گنجائش بن سکتی ہے کہ کسی اور کو ایزا پہنچائی جائے؟ بالکل گنجائش نہیں ہے. گناہ ہے، بلکہ گناہ کبیرہ ہے، کسی حد تک یہ غصب کے حکم میں آئے گا. وہ راستہ کے جو عمومی طور پہ حق الطریق ہے نا، سب کے لیے ایک حق راستہ ہے کہ وہ اختیار کریں اور اس سے استفادہ کریں. اس نے راستہ کیوں بلاک کیا، اس کو کوئی حق نہیں ہے. پارکنگ میں بھی یہ مسئلہ آتا ہے. ایک عمومی طور پر بھی آپ دیکھتے ہیں نا کہ جو جگہیں پارکنگ کے لیے مخصوص ہیں ان کو چھوڑ کر کسی ایسی جگہ پر پارک کر دیا گیا، وہ غلط ہے، اور یہ کام غلط ہوگا، گناہ بھی ہوگا، گناہ کبیرہ بھی ہوگا. اچھا اس زمانے میں بتائیے، یہ جو اگر کوئی جگہ غصبی جگہ ہے تو اس پر نماز نہیں ہوگی؟ یعنی یہ تو یہ میں 2 حوالوں سے پوچھ رہا ہوں. ایک یہ کہ ماشاءاللہ اسی شہر میں میں کچھ جگہوں تو میں شاہد ہوں ذاتی طور پہ کہ جی فلاں صاحب کا پلاٹ تھا، بدامی صاحب نے قبضہ کیا اور اس میں بنا دی مسجد. اب سہیل صاحب کچھ کہیں گے تو میں وہی بات کروں گا کہ تو خدا کے گھر کے خلاف بات کر رہے ہو یار، کیا کر رہے ہو؟ تو ایک اس زمین میں نمبر 1 جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں ویسے نماز باطل ہے، وہی نماز بات کیٹیگوریکلی نماز باطل ہے. ہاں ٹھیک. اور دوسرا یہ کہ اگر کبھی سفر میں ہے، ملک یا بیرون ملک کسی ایسے مقام پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں کہ جو کہ آپ کی جو مسجد بھی نہیں ہے اور جو ملکیت بھی نہیں ہے آپ کی، تو اس میں اگر کسی یعنی جس کی بھی کسی کے دکان میں پڑھ رہے ہیں، کہیں پہ پڑھ رہے ہیں، اس کی اجازت لینا ضروری ہے، ورنہ نہیں یہ پڑھ سکتے نماز کہ بھائی میں اگر مثال کے طور پر کہیں پر بھی راستے میں اگر نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ جو صاحب ہے، جس کا وہ مال ہے، جس کی وہ جگہ ہے، اس کی اجازت لے کر وہاں پر نماز پڑھی جائے. الحمدللہ ہم تو پاکستان میں اس بات کو بہت اپریشیٹ کریں گے کہ ماشاءاللہ نماز کے نام پر تو ویسے ہی مومنین مسلمان ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں بغیر کسی تفریق کے فوراً ان کو اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے کہ نہیں آپ نماز پڑھیے. اور اگر کوئی پبلک پلیس ہے کہ جس میں مثلاً کوئی پرائیویٹ پراپرٹی نہیں ہے، حکومتی کوئی جگہ ہے اور کوئی دوسرا اگر ڈسٹرب نہیں ہو رہا ہے تو اس جگہ کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، پرووائڈیڈ وتھ کہ کسی اور کو اذیت نہ ہو. بالکل جی. غصبی جگہ پہ نماز پڑھنے کے حوالے سے یہی ہے معاملہ؟ جی یہی مسئلہ ہے کہ غصب والی جگہ پہ جو ہے وہ نماز نہیں ہوتی ہے، وہاں پہ مسجد بنانا درست نہیں ہے. عبادت کے لیے بھی آپ چوری کی جگہ لوگے تو کیا کرو گے؟ نہیں یہ والا کانسیپٹ ہے نا. اچھا یہ میں پہلے سنتا تھا مذاق میں، لیکن میں نے ایکچولی سنا، یعنی ذاتی طور پر میں جانتا ہوں، شاید آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں کہ جی وہ اگر کچھ حرام ہے کھانا، یعنی باہر ملکوں میں مسئلہ ہوتا ہے نا کہ حلال شاپ ہے یا حرام شاپ، تو کہتے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھائیں، او اللہ کا نام بہت بڑا ہے بھائی جان، خیر ہے. تو وہ یہ والا کانسیپٹ ہے کہ اللہ کا نام ہے تو مسجد میں نماز چل جائے گی. تو یہ اس طرح اس پہ بتا دیں. اصل میں دیکھیں اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے. اسلام اور خاص طور پہ نماز آپ کو سدھارتی ہے، آپ کو بگاڑتی نہیں ہے، آپ کو تمیز سکھاتی ہے، بدتمیز نہیں بناتی ہے، آپ کو آداب اور حقوق اور ڈسپلن کے اندر لے کر آتی ہے. یہ ساری چیزیں آپ نماز سے اگر نہیں سیکھ رہے ہو، نماز
آپ کو برائی سے نہیں روک رہی ہے، مال غصب کرنے سے نہیں روک رہی ہے، غلط چیزوں سے نہیں روک رہی ہے، نماز پڑھ کے کیا کرو گے؟ منع ہے۔ صحیح۔ اور وہی جو میں نے کہا کہ اگر کوئی چیز حلال حرام کا جو مسئلہ ہوتا ہے، آپ کسی ایسی ایئر لائن میں سفر کر رہے ہیں جہاں چکن وہ سرو ہو رہا ہے جو حلال نہیں ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھا لیں تو ٹھیک ہے۔ بسم اللہ پڑھ کے حرام چیز کو کھانا جو ہے وہ ہمارے یہاں پہ تو کفر تک کہا ہے، اللہ اکبر۔ اچھا، کیونکہ حرام چیز پہ بسم اللہ پڑھنا یہ کفر ہوتا ہے، اللہ کا نام لینا یہ منع ہوتا ہے، ناجائز ہوتا ہے، اور فقہا نے اس کو کفر ہی لکھا ہے کہ آپ کسی حرام چیز کے اوپر بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے ہو۔ صحیح۔ میں یہ بھی اس صورتحال سے بھی ذاتی طور پہ گزرا ہوں کہ جی وہ بھائی نماز پڑھنی ہے قبلہ، ارے وسیم بھائی اللہ چاروں طرف ہے یار، یہ مولویوں کا چکر ہے، آپ پڑھیں، اللہ نہیں ہے کہ ہر طرف پڑھیں یار۔ یہ میں نے خود ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں۔ یہ بات تو خود پروردگار عالم نے کہی ہے کہ تم کہیں پہ بھی رک کرو فسما وجہ اللہ، لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود یہ کہا گیا نا کہ جہاں پر بھی ہو اپنا رخ کہاں پر کرنا ہے؟ نماز کی طرف، شطر المسجد الحرام۔ تو یہ تو ایک ڈسپلن ہے نا، اور یہ کہا گیا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المغرب والمشرق، کہ یہ نیکی کا کمال نہیں ہے کہ تمہارا رخ مغرب یا مشرق کی طرف ہے، لیکن اس کے باوجود کہ ایک ڈسپلن، اس کا ایک نظم کا اجتماعی جو ضبط ہے، اس کا اختیار انسان کو اہتمام نہیں کرنا ہے، آف کورس کرنا ہے۔ جو آپ نے بات کہی تھی نا، اس پر بھی میں تبصرہ کروں، ویسٹ کے اندر، یہ مفتی صاحب کو بھی شاید کبھی اس طرح کا کوئی تجربہ ہوا ہو، ویسٹ کے اندر باقاعدہ ایک مولوی صاحب کا ایک مسئلہ ہوا کہ کسی صاحب نے دکان کھولنے کا ارادہ کیا اور ان سے آ کر یہ کہا کہ حضور تشریف لائیے، قرآن مجید کی تلاوت کر دیجئے، میری دکان کا افتتاح ہے۔ وہ بہت خوش ہوئے کہ مغرب میں رہتے ہوئے یہ قرآن مجید کے تلاوت سے دکان کا افتتاح کروانا چاہتے ہیں، وہ جوش میں گئے۔ اور جب انہوں نے، ابھی وہاں پر کوئی سامان وامان نہیں آیا تھا، صحیح ہے، وہاں پر انہوں نے بیٹھ کر کچھ لوگوں کے ساتھ قرآن خوانی کی، تلاوت کر لی۔ بعد میں ان کو خیال آیا کہ خیریت تو ہے، یہ دکان ہے کس چیز کی؟ تو انہوں نے کہا قبلہ آپ بس دعا فرمائیے گا برکت ہو، شراب خانہ کھولا ہے۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون، بس یہی ہو سکتا ہے اس کے اوپر۔ صحیح۔ تو یہ قبلہ اس پہ بطور مجموعی فرما دیں، فقہی معاملات میں یہ اپنی لاجک لڑانے سے اس لیے پرہیز کرنا چاہیے۔ انہیں لوگ کہتے ہیں او جی اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس اسلام نے کیا عقل کے استعمال سے منع کیا ہے، لیکن یہ انہی معنوں میں کہا جائے گا نا کہ فقہی معاملات میں بھائی برائے کرم اپنی لاجک نہ لڑائیں، جو آپ کے مسلک کے مطابق جو کہا گیا وہ اس لیے کریں کہ بھائی جان جب آپ ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں تو لاجک نہیں لڑاتے، ڈاکٹر کو تو نہیں کہتے کہ یار سر درد میرے یہاں ہو رہا ہے، تم انجیکشن یہاں لگا رہے ہو، یار پاگل ہو گئے ہو کیا، نہیں یہاں لگاؤ، تو نہیں لڑاتے نا لاجک، جیسے وہ کہتا ہے ویسے کر لیتے ہیں بس۔ بالکل ایسا ہی ہے، اسلام کا معنی ہی یہ ہے، سر نہادن، سر رکھ دینا، گردن رکھ دینا، یعنی سر تسلیم خم کرنا۔ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف سے جو پروٹوکولز ہمیں دیے گئے ہیں ان کو ہم نے ایز اٹ از فالو کرنا ہے، ورنہ اگر یہ بعض اوقات لوگ عقل لڑانے جاتے ہیں نا تو یہ فقہ پہ نہیں عقل لڑا رہے ہوتے، پھر وہ معاملہ آگے نکل جاتا ہے، سیدھا سیدھا اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرامین پہ عقل لڑاتے ہیں۔ قرآن کی آیت پڑھی جائے کہتے ہیں یہ ہماری عقل میں نہیں آ رہی، سمجھ نہیں آئی یار، حدیث شریف پڑھی جائے صحیح حدیث ہو، حضور سے ثابت ہو اور صریح ہو، کہتے ہیں یہ ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ یوں نہیں یوں ہوگا۔ تو جب اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین کے سامنے آپ سرنڈر نہیں کر رہے، سر تسلیم خم نہیں کر رہے، آپ خود غور کر لیں کہ آپ نے جو دین قبول کیا ہے اسلام، جس کا مطلب ہی یہ تھا گردن رکھ دینا، سر تسلیم خم کر دینا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، وہ آپ نے کیا کہ نہیں کیا؟ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ مطالبہ یہ تھا کہ افکار سے بھی، نظریات سے بھی، اعمال سے بھی، افعال سے بھی۔ افعال اور اعمال تو چھوڑیں، آپ تو نظریات سے بھی داخل پورے نہیں ہو رہے کہ ابھی تک تو آپ کا نظریہ ہی سیٹ نہیں ہوا، آپ کی ابھی تک جو ہے وہ تھیوریز، آپ کی آرائی ٹھیک نہیں ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی جہاں بات آ جائے تو وہاں پر چیپٹر کلوز ہے، وہاں پہ آپ کو چوں چرا لیما لا نسلم کی ذات نہیں ہے، وہاں پر آمنا کہنا ہے کہ ہم ایمان لائے، جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرما دیا ہم اس پر ایمان لائے، وہاں پر اپنی عقل نہیں لڑانی۔ ہاں حکمتیں تلاش کرنا کسی غیر مسلم کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھیں یہ کیسا دین فطرت ہے، اس کے اندر یہ بیوٹی ہے، یہ خوبصورتی ہے، یہ جو حکم ہے اس کی یہ توجیہ ہے، کوئی حکمت تلاش کر کے بیان کرنا یہ اور چیز ہے۔ صحیح ہے۔ اور خود سے عقل لڑا کے اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین کے مقابلے میں خود سے اپنے آپ کو پیش کرنا اور کہنا کہ نہیں یہ تو سب مولویوں کی بنائی باتیں، ایسے نہیں ایسے، تو یہ تو انتہائی غلط طرز عمل ہے، قابل اصلاح ہے۔ سوال کا وقت نہیں بتا، اسی حوالے سے اسلامی گفتگو آپ فرما دیجیے گا۔ میں یہ بات عرض کروں گا کہ جو دین بیزار ہوتے ہیں نا عام طور پر، تو انہیں کچھ اور نہیں ملتا تو وہ اہل دین پر شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ ساری ان کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عبادت بھی ہے نا اللہ تعالیٰ کی، اس کے بھی پروٹوکولز ہوتے ہیں۔ صحیح ہے کہ بغیر وضو کے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، چاہے وہ فرائض ہوں، واجبات ہوں، سنتیں ہوں، نوافل ہوں۔ یہ ہے تو لطیفہ، لیکن اس میں ہمارے لیے عبرت ہے۔ دو بندے مسجد پہنچے تو دونوں کا وضو نہیں تھا، جماعت قائم ہو چکی تھی، ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں، دونوں نے پڑھ لی۔ تو ایک بندہ تھا وہ ذرا اس کو خیال آیا، امام صاحب سے پوچھ لو یار، اب وہ بندہ گیا امام صاحب سے پوچھنے لگا کہ بھائی نماز ہوئی ہے؟
انہوں نے کہا نہیں ہوتی. بولا ہوتی ہے, ابھی میں نے پڑھی ہے. اور ہوئی ہے. استغفر اللہ. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو خیال ہی نہیں ہے نا. تو جب تک پروٹوکولز کا, ادب و آداب کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر وہ عبادت کی جب وہ ہوگی نہیں, یا ہوگی مٹھاس کے بغیر ہوگی, روحانیت کے بغیر ہوگی, وہ فائدہ نہیں دے گی آپ کو. جزاک اللہ. ٹھیک, بہت اصل بہت میں یہ جو ہے نا مولوی کی آڑ میں مولوی کا نام لے کے دراصل اسلام کو ہی برا بھلا اور گالیاں دیتے ہیں. مولوی ٹارگیٹ نہیں ہوتا ہے, نہ مولوی نے بھینس چڑھائی ہے. براہ راست اسلام کو بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے تو پھر نام مولوی کا لیا جاتا ہے. باقی رہا یہ کہ علماء اکرام جو بھی ہوں وہ اپنے اپنے فقہ اور مسلک کے مطابق جو مسئلہ ہوتا ہے وہ بتاتے ہیں دیانتداری سے. ان کی اپنی کو اس میں ذاتی کو ان کو پیسے نہیں ملتے ہیں غلط مسئلے بتانے کے یا کسی زبردستی کے. لوگ بس یہ علماء کے لیے, مولوی کے لیے, لبرل طبقہ جو مفتی صاحب نے کہا, ان کا ٹاسک ہی یہ ہے. بہت بہت شکریہ تمام علماء کرام کا, بہت شکریہ. انشاءاللہ بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.